नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। नाज़रीन, वफाकी बजट या सूबाई बजट, नया माली साल शुरू हो गया है और जो कुछ बजट में दिया गया वो तो सबके सामने है, लेकिन मसला ये है कि मुख्तलिफ जो बहरान हैं वो थमते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो पेट्रोल की कीमतें हों, कुछ और हों। अब पहले पाकिस्तान स्टील मिल की जो निजकारी है उसका अमल शुरू हुआ या उसका ऐलान किया गया। अब मसला चल रहा है पीआई पायलट्स की जाली उसकी सर्टिफिकेट्स की, वो मामला चल रहा है। उसकी वजह से ये हुआ कि सारी दुनिया में एक बदनामी तो हुई हुई। तकरीबन यूरोपीय कंट्रीज़, यूरोपीय यूनियन ने और उनके ममालिक ने जो पीआई के फ़्लाइट्स उनको बैन कर दिया है, और जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं या सनाद हैं उनकी रीअसेसमेंट की जा रही है, उनकी इवेलुएट किया जा रहा है। तो ये हुकूमत जो मौजूदा है, अब पता नहीं है ये दानस्ता है या ना दानस्ता है, लेकिन ये बहरान को मुसलसल जन्म देती आ रही है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं, आवाम परेशान हैं। उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात नहीं हो रही, कोई हल नज़र होता हुआ नहीं आ रहा। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर दोस्त हैं हमारे खालिद जमील साहब। खालिद साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया कुर्बान बलोच साहब। खान साहब, 22 माह हो गए खान साहब, इमरान खान साहब की हुकूमत को, और हमने पहले दिन से कुछ उम्मीदें बांधी थी, कुछ उनके जो इलेक्शन जो नारे भी थे, वादे भी थे, लेकिन उसके बाद एक बहरान का सिलसिला शुरू हुआ और वो चीजें थमती नजर नहीं आती। और वो कुछ बहरान तो ऐसे हैं जो लगता ऐसे है कि जानबूझ के क्रिएट किए जा रहे हैं। तो ये आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये सारी चीजें, गंदम आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, शुगर केन का इशू हो, ऑयल प्राइसेस हो, फिर पाकिस्तान स्टील मिल का इशू हो, अब पीआई के पायलट्स का इशू है, क्या चीजें कैसे देखते हैं आप? देखिए कुर्बान बलोच साहब, जो पाकिस्तान की अगर आप माशी, सियासी, माशरती सूरत हाल का जायज़ा अगर लें और इसमें अगर तजारती सूरत हाल भी मैं कहता हूँ कि वो भी शामिल करें, जो हमारे ताजिर कम्युनिटी है, ये जो मार्केट है उसको भी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम किस किस्म के हालात से गुजरते हैं। दूसरा, इसके साथ साथ हमें इन तमाम हालात में ये देखना होगा कि देखिए, एक तरफ तो ये जो सियासी, माशरती, तिजारती सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे अहम मसला है वो गवर्नर्स का भी है, तर्ज हुक्मरानी का भी है। तो अगर इस सूरत हाल का अगर हम थोड़ा सा तकाबली जायजा लें माजी का और इस वक्त हाल का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा सारी सिचुएशन क्यों ये कभी बिगड़ती है, कभी खराब होती है, कभी हाथ से स्लिप होती हुई नजर आती है। माजी में भी आप देखें, चाहे चीनी की कीमतों का मामला हो या आटे की कीमतों का मामला हो या पेट्रोल की प्राइसेस का इशू हो, तो मार्केट में इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती थी जो अभी भी हुई है। उसमें दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो ये है कि जो मार्केट प्लेयर हैं, बदकिस्मती से हमारे मार्केट प्लेयर भी उतने ईमानदार या दयानतदार नहीं है जितना उनको होना चाहिए, और उसकी वजह से यह है कि जो प्रॉफिटिंग है, मुनाफाखोरी है हमारे यहाँ, और उसके अंदर लालच का एलिमेंट भी है कि हम ये चाहते हैं कि चीजें जब महंगी होती हैं तो हम रातों रात उस तारीख का इंतजार किए बगैर महंगी कर देते हैं, या हम शॉर्टेज कर देते हैं जी कि आ नहीं रही, हमने महंगी बेचनी होती है। या फिर ये होता है कि जब सस्ती हो जाती है तो फिर हम कहते हैं जी कि पीछे सप्लाई नहीं हो रही और उसको फिर मार्केट में दोबारा बुरान पैदा होता है। तो ये सूरत हाल अभी हुई। अब इसमें जो अच्छी तर्ज हुक्मरानी होती है उसमें ये होता है कि हुकूमतों को या रेगुलेटर्स को ये पता होता है कि अगर हम कीमतें कम करने जा रहे हैं या मार्केट के अंदर ये सिचुएशन पैदा होने जा रही है, तो कौन कौन से मार्केट प्लेयर्स हैं जो इस किस्म का खेल खेल सकते हैं, जो बुरान की सूरत हाल इख्तियार कर सके। तो वो कबल अज वक्त ऐसे इकदाम करते हैं ताकि कि जब ये कीमतें कम की जा रही हों तो मार्केट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड का गैप है वो खराब ना हो। और दूसरा जो है, रेगुलेटर जो है वो मार्केट प्लेयर्स को पाबंद करता है कि वो अपनी जो सप्लाई है उसको यकीनी बनाए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ये जो रेगुलेटर है या जो आप ब्यूरोक्रेसी कह लें या हुकूमत कह लें, ये उस तरह से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए अभी भी और पहले भी,
جو ان کو دکھائی جانی چاہیے تھی کہ اتنا بڑا ایک مثبت فیصلہ ہوا جس کا جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے، پہنچنے چاہیے تھے، لیکن مہنگائی کے اثرات فوراً پہنچنے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک طرف جو متعلقہ وزارتیں ہیں ان کی بھی ناکامی ہے کہ ان کو یہ پہلے سے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کے مارکیٹ کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور کون کون سے پلیئر ہیں جو اس سے کھیل سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو فیز وائز تو قیمتیں کم کی، لیکن ان جگہوں کے اوپر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہمیشہ سے غیر فعال رہی ہیں۔ ہماری وہ ضلعی تو خالد حکومتیں صاحب وہ تو کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے نا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کی آلموسٹ کوآرڈینیشن نہیں ہے، اور آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ صوبائی حکومتیں بھی اس حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات اٹھا نہیں سکی ہیں۔ لیکن ہمارے جو ریگولیٹر ہیں جو فیڈرل لیول پہ، انہوں نے تو یہ 22 ماہ میں میرے خیال میں آپ نے بھی یہ اسلام آباد میں عرصہ ہوا ہے، آپ نے جرنلزم کیا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے تو حد کر دی ہے کہ کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ دیکھیے قربان بلوچ صاحب، اس میں دو تین چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست وفاق کے کنٹرول میں ہے، فار ایگزامپل یہ جو پیٹرول کا ایشو ہوا ہے، یہ اس میں اوگرا اور وزارت جو پیٹرولیم یا وزارت توانائی جو ہے کہ براہ راست ان کی ذمہ داری تھی۔ جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈکلائن ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر بھی ڈکلائن ہونا ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ مارکیٹ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ ان لوگوں کے اپنے تجارتی اور سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ آپ ماضی میں دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو جب مفلوج کرنا ہوتا تھا تو پنجاب سے تحریک اٹھتی تھی اور پورے پاکستان میں تاجر اور صنعتیں بند کر دیتے تھے اور معیشت کو کولیپس کر دیا جاتا تھا۔ یہی صورتحال جو ہے کہ ان کو ریگولیٹرز کو، حکومت کو اور سیاسی حکومتوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آپ کے مخالفین کون ہیں، خواہ وہ صنعتی حلقوں میں ہوں خواہ وہ تجارتی حلقوں میں ہوں، تو آپ نے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں پہ انہوں نے بڑی نااہلی دکھائی ہے، اور اس کو وہ جس احسن طریقے سے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے۔ جو آٹا ہے، چینی ہے یا اس قسم کی پرائسز کا میکنزم ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک طرف تو شوگر کین کمشنر کا آفس ہے اور اس کا رول بنتا ہے، اس کو فعال ہونا چاہیے۔ ابھی یار جو وہ شوگر بہت مارکیٹ فعال ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ فوڈ منسٹری بہت فعال ہوتی تھی، ہم جاتے تھے وہاں، ان کی کوریج ہوتی تھی، یہ کین کمشنر ہوتا تھا، باقی جو ان کے عملدار ہوتے تھے، ایک بلوچ صاحب ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے، ادر بلوچ، جی جی بالکل، اور کتنے ایکٹیو تھے یار وہ منسٹری، اور کتنی کوریج ہوتی تھی۔ اب تو کوئی پوچھتا لیکن ہی نہیں ہے، مانا اب ایک دو منسٹریوں سے ہٹ کے باقی وہ منسٹریوں کا تو کوئی رول ہی نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو سٹرکچر ہے نا اس کے اوپر ایک دفعہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد بے شمار ادارے یا بے شمار جو امور ہیں وہ صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب جو امور صوبوں کے پاس چلے گئے ہیں ان کی وزارتیں وفاق کے اندر بھی موجود ہیں۔ اتنی بڑی بڑی وزارتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کوئی انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ کوئی معاملات کرنے بھی ہیں تو میرا خیال ہے اکنامک افیئر ڈویژن کے اندر آپ مختلف ڈویژن بنا دیں، اس کے اندر ایک ہیلتھ کا ڈویژن بنا دیں، اس کے اندر ایک ایجوکیشن کا ڈویژن بنا دیں، اس کے اندر ایک ایگریکلچر لائف سٹاک کا ڈویژن بنا دیں۔ جو محکمے، جو اختیارات، جو معاملات صوبوں کو منتقل ہو گئے ہیں ان کی وفاقی وزارتوں کا جواز نہیں بنتا وفاق کے اندر۔ یہ لاجک دی گئی ماضی میں کہ جی کہ کیونکہ انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ یا ملٹی نیشنل ڈونرز کے ساتھ یا انٹرنیشنل جو مختلف ادارے ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہیں اور وفاق گارنٹر ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں اس کی ایک وزارت یا ڈویژن کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اتنے بڑے سٹرکچر کی بجائے ان کو اکنامک افیئر ڈویژن کی پوری منسٹری ہے جو تمام انٹرنیشنل ڈونرز کو ڈیل کرتی ہے، اس کے اندر آپ ڈویژن بنا دیں، چھوٹے چھوٹے ڈویژن بنا دیں جہاں پہ آپ کے ایکسپرٹس بیٹھے ہوں اس فیلڈ کے، اور باقی وزارتیں میرا خیال ہے آپ صوبوں کو دیں۔ پھر صوبوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ آپ کا جو ضلعی نظام ہے جہاں پہ پرائس میکنزم ہے، پرائسنگ کمیٹیاں ہوتی ہیں، وہ فعال ہونی چاہیے، وہ قائم ہونی چاہیے، وہ بالکل غیر فعال ہے۔ اب وفاقی حکومت کا دائرہ کا اختیار کیا ہے؟ آپ کا اسلام آباد ہے، فاٹا جو ہے وہ بھی خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا، تو وفاقی جو ہے کہ یہ ادھر بارہ سے شروع ہوتا ہے اور ادھر فتح جنگ، ترنول اور روات میں ختم ہو جاتا ہے وفاق۔ تو اس کے علاوہ تو باقی سارے کے سارے صوبے ہیں اور وہاں معاملات ان کے ہیں۔ تو یہ جو ایک عجیب سی کنفیوژن پیدا کی کہ میرے خیال اس کو بھی ختم کرنا ہوگا، اور پھر وفاق اور صوبوں کے اندر کوارڈینیشن جو ہے اس کو مؤثر بنانا ہوگا۔
اس قسم کے جب بھی فیصلے آتے ہیں جن کا براہ راست فائدہ عوام کو ہونا ہوتا ہے، اور یہ جو درمیان کے اندر مڈل مین ہے، یہ جو بروکرز ہیں، یہ جو صنعت کار ہیں، یہ جو تاجر ہیں جو اس کو نقصان پہنچاتے ہیں عوام کے مقاصد کو، میرا خیال ہے کہ وفاق کو پہلے صوبے کے ساتھ کوارڈینیشن کرنی چاہیے کہ جی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اس کے یہ خدشات ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ ٹیکل کرنا ہوگا. اسی طرح ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو آپ کا نظام ہے اس کو فعال ہونا چاہیے. آپ کا چاہے ڈپٹی کمشنر ہے اس کو پاورز دیں، اس کے نیچے اسسٹنٹ وہ تو کمشنرز سر ہیں، وہ تو جو بھی کرنا ہے. خالد صاحب یہ 22 ماہ میں کوئی 10 مرتبہ پی ایم آفس سے یہ پریس ریلیز آئی ہیں کہ یہ ہدایت جاری ہوئی ہیں، کچھ عمل تو دکھائی نہیں دے رہا کوئی. سر نہیں ہوگا. وزیر اعظم صاحب جو ہے کہ بے شک خود پورے ملک میں دورے کرتے رہے، نہیں ہوگا جب تک آپ اداروں کو ان کے اختیار نہیں دیں گے. دیکھیں نا، وزیر اعظم کا اختیار، وہ ایک عوام کا نمائندہ ہے، پارلیمنٹ میں قائد ایوان ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے کہ وزیر اعظم جو ہے کہ وہ ہر شہر کے اندر چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا. آپ کو یہ اختیارات جو ہے، جیسے آپ نے 18ویں ترمیم میں صوبوں کو اختیار یا وزارتیں دی ہیں، یہ عملی طور کے اوپر صوبوں کو اختیار دینے چاہیے. ہر معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. صوبے بھی با اختیار ہوں ان معاملات کے اندر، اور صوبے خود صوبائی حکومتیں بھی جواب دہ ہوں. خالد صاحب ابھی ریسنٹلی کراچی میں طیارہ حادثہ ہوا، اس کی روشنی میں ایک جو رپورٹ آئی ہے، انویسٹیگیٹڈ رپورٹ آئی ہے، اس نے جو تباہی جو پھیلائی ہے پی آئی کے حوالے سے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ جو ہوا بازی کے وفاقی وزیر ہیں ان کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. اگر ان کے نوٹس میں یہ چیزیں آئیں بھی تھیں تو وہ آپ ان ہاؤس کمیٹیز میٹنگ ہوتی ہیں، آپ ان ہاؤس بریفنگ ہوتی ہیں، فلور کے اوپر وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم کچھ معاملات کی تحقیقات کر رہے ہیں، کہ ہمارے علم میں ایسی چیزیں آئی ہیں کہ بعض ایسے معاملات بھی ہیں، لیکن ابھی ان کی تحقیقات چل رہی ہیں، اور جیسے وہ تحقیقات مکمل ہوں گی اور ہم جس کی نتیجے پہ پہنچیں گے تو ہم ایوان کو اعتماد میں لیں گے. اتنا بیان دے دیتے. لیکن اگر انہوں نے ابھی جا کے تحقیقات ہو رہی ہیں، ابھی ویریفیکیشنز ہو رہی ہیں، ابھی سارے معاملات ہو رہے ہیں، معاملات ابھی، تحقیقات ابھی ہونی ہے، ویریفیکیشنز ابھی ہونی ہے، اسٹیٹمنٹ آپ نے فلور کے اوپر پہلے دے دیا کہ جی ہمارے اتنے پائلٹس، اتنے لوگ جو ہیں وہ انلیگل لائسنس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی تو وہی ریئیکشن آنا تھا جو آیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو جلد بازی موجودہ حکومت کے وزراء میں جلد بازی یہ شروع سے ہے نا. میرا خیال ہے جلد بازی نہیں ہے، اس کو نا عاقبت اندیشی کہنا چاہیے، کہ یہ ایسے دوست ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کل وزیر اعظم نے تو اس کی توثیق کی ہے کہ یہ ہم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، کہ پہلے سے ہم نے یہ نشاندہی کر دی. بس یہ دیکھنا، جب آپ ہر اچھے برے کام کو دفاع کرنے لگ جائیں گے تو پھر نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے ٹرانسپیرنسی اچھی چیز ہے، ہر چیز کو پبلک کے سامنے آنا چاہیے، انفارمیشن تک رسائی ہر طبقے کو ہونی چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بعض ایسی معلومات جن کے نتیجے میں، یا ایسی ادھوری معلومات، دیکھیں نا ابھی یہ تحقیقات مکمل نہیں ہوئی ہیں، ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ 100 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں یا 15 لوگ ہیں، یا کون سی ایئر لائن کے کتنے لوگ ہیں اور کیا ہے. آپ نے ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا، اور سویپنگ سٹیٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ تو ہم صحافتی اقدار میں بھی اس کا تو بہت منفی امپیکٹ پڑا ہے نا، کہ یورپی یونین بہت سارے ممالک نے آپ کی پروازیں روک دی ہیں. خالد صاحب، دوسری بات ہو رہی ہے ان ہاؤس چینج کی. آپ کو یاد ہے کہ 1-2 ماہ پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا کہ کچھ لوگ متحرک ہو گئے ہیں. اب یہ چیز بات جو ہے وہ ٹاک آف ٹاؤن ہے کہ اور وزیر اعظم نے بھی یہ بات کی کہ نہیں ہو رہا، اور ہوگا تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان ہاؤس چینج جو ہے، باتیں تو ہو رہی ہیں، آپ کو جو حالات و واقعات نظر آتے ہیں وہ ان ہاؤس چینج کے لیے بڑے سازگار بھی نظر آ رہے ہیں، کہ حکومت کے اتحادی کچھ ناراض ہیں، اور اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی تھوڑی سی متحرک ہوئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کی بھی بات کی جا رہی ہے. لیکن میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جیسے حکومت جو ہے کہ بہت سے معاملات کے اندر ناقبت اندیشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جلد بازی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اپوزیشن کے اندر بھی ابھی تک جو ہے کہ کوئی واضح سمت نہیں ہے ان کے پاس. مولانا فضل الرحمان صاحب نے شروع میں ہی پہلے 3-4 ماہ کے اندر جو ہے کہ تمام وہ جو پتے ہوتے ہیں سیاسی جو کسی بھی حکومت کو دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کیے جانے چاہیے، وہ انہوں نے 3-4 مہینے میں استعمال میرے خیال میں خالد صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے، اپوزیشن نہ فقط پتے استعمال نہیں کر رہی، اپوزیشن اس کو اسپیس بھی دے رہی ہے حکومت کو، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے.
इस वक्त भी अगर आप देखें तो नून लीग की सिमत कुछ और है, पीपल्स पार्टी की सिमत कुछ और है, फजलुर रहमान साहब की कोशिशें कुछ और हो रही हैं। तो जो हुकूमती भी हैं इस वक्त पीटीआई हुकूमत के जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, उनमें भी आप ये देख लें कि उनके बयानात आते हैं, उन नाराजगी का इजहार भी होता है, लेकिन फिर वो साथ हुकूमत के साथ बैठते भी हैं। तो आप अगर माजी में देखें तो हमेशा से ये रहा है कि जो छोटी जमातें होती हैं और हुकूमत की इत्तेहादी होती हैं, चाहे वो बजट पास करने का मौका हो, चाहे वो आईनी तरमीम का मौका हो, या ऐसे कोई भी सेंसिटिव जब मामलात आते हैं, तो उसके अंदर वो अपना वजन बढ़ाने के लिए, अपनी सियासी कद काठ और कीमत बढ़ाने के लिए इस किस्म के मुतालबात और इस किस्म के हालात पैदा होते हैं। एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ अभी भी जिन चीज़ों का हम पहले इजहार कर रहे हैं कि तर्ज हुक्मरानी के अंदर बहुत सी ऐसी खराबियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा को अभी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। 2 साल होने वाले हैं, अब उनको जो है कि उस जो हनीमून पीरियड है उससे बाहर आना चाहिए। अब उनको एहसास ज़िम्मेदारी और जो अपनी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी मेकिंग और जो अमल है उसकी तरफ उनको आना चाहिए, वो उस तरफ नहीं आ रहे। तो हालात जो है कि वो हैं कि अगर वो अब एक तो होता है सियासी मामला देखना, दूसरा अभी भी ये इस बात के अंदर बड़ा वजन है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे इदारे या मुक़्तदर इदारे जिनको कहा जाता है, या एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है, कि वो जिसके साथ हो, जिसके साथ उसकी आशीर्वाद उसको मिली हुई हो, उस ग्रुप को या उस सियासी जमात को या उस हुकूमत को हराना या गिराना जो है वो मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें भी देखनी होंगी कि अगर जो है कि इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत एक पेज पर हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मौजूद हुकूमत की क्या पोजीशन है? अभी तक सारे इदारे साथ हैं? मेरा ख्याल है कुरबान बलोच साहब के अगर आप ये देखें ना कि जो पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल सिनेरियो में अगर हालात को देखें, उन हालात के अंदर मेरा ख्याल है पाकिस्तान अभी ये अफोर्ड नहीं कर सकता या इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि कोई सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान में पैदा हो, या इस किस्म की कोई तहरीक चले, या इस किस्म के हालात पैदा हों कि जहाँ पे हुकूमत की अखाड़ पछाड़ हो, या इस किस्म के मामलात हों। मेरा ख्याल है कि ये अभी कबल अज़ वक्त हैं चीज़ें। जब तक आप इस कोरोना की सिचुएशन से नहीं निकलते, और कुछ जो है कि स्टेबिलिटी रीजन के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, लेकिन अभी भी कुछ हालात ऐसे हैं, चाइना के, इंडिया के, अफगानिस्तान के, अमेरिका के मामलात भी आप देख लें, तो मेरा ख्याल है कि अभी फौरी तौर के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मूवमेंट हो, लेकिन उस मूवमेंट के लिए मवाद और हालात जो हैं कि वो काफ़ी ऐसे मौजूद हैं कि अगर अपोजिशन यकसुई के साथ और किसी वाज़े लाएअमल के साथ, किसी वाज़े फ्यूचर प्लान के साथ कोई लाएअमल इख्तियार करे, तो फिर तो शायद वो उन्हें 1 या 2 इत्तेहादियों को तोड़ना होगा और अपने साथ मिलाना होगा। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे सीनियर दोस्त खालिद जमील साहब, जिसने मौजूदा हालात पे रोशनी डाली है और फ्यूचर भी, मुस्तकबिल के हवाले से भी अपनी एक असेसमेंट दी है। हमारा ये प्रोग्राम आपको यकीनन पसंद आएगा, तो इसको वॉच कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।